مختصر احکام۔ نماز پنجگانہ کیسے پڑھیں؟ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ دن میں 5 بار نماز پڑھے۔ یہ پنجگانہ نمازیں ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اور صرف ان کے عدد اور کیفیت قراءت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ ہر رکعت میں 1 قیام، 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں۔ نماز کی ابتدا تکبیرۃ الاحرام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ مثال کے طور پر نماز مغرب کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے واجب ہے کہ مقدمات نماز انجام دیں، یعنی وضو کرنا، لباس کا پاک ہونا اور قبلہ رخ ہونا۔ مستحب ہے کہ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہیں۔ اب ہم جانماز پر قصد قربت کی نیت سے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر عربی میں کہیں گے اور اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اور واجب ہے کہ کھڑے ہو کر کہا جائے، اور اس تکبیرۃ الاحرام کے ذریعے نماز میں داخل ہو جائیں گے، اور کسی ایسے کام کو انجام دینا جائز نہ ہوگا جو نماز سے خارج کر دے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ سورہ الحمد سے نماز کو شروع کریں گے، اس کے بعد قرآن کریم کا کوئی ایک سورہ مکمل پڑھیں گے، اور یہ صحیح عربی زبان میں پڑھا جائے گا، اس حالت میں کہ نمازی کا بدن سکون کی حالت میں ہو، اور واجب ہے کہ سورے کے کلمات کو زبان سے ادا کیا جائے، صرف دل میں تصور کرنا نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھنے والا مرد ہے تو واجب ہے کہ سورے کو بلند آواز سے پڑھے، اس لیے کہ یہ نماز مغرب ہے۔ قراءت کے بعد رکوع ہے، جو کہ قراءت کے اختتام کے بعد کچھ سیکنڈز کے بعد جھکیں گے، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ دونوں ہتھیلی گھٹنوں پر ہو، اور اس حالت میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ ایک بار کہنا کافی ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں گے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں واجب ہے کہ پیشانی اس چیز پر رکھی جائے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اور اس حالت میں ضروری ہے کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے زمین پر ہوں، اور اس حالت میں ایک بار کہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کچھ سیکنڈز کے لیے بیٹھیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے، بالکل پہلے سجدے کی طرح، اور ذکر سجدہ دہرائیں گے۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: کیا سجدے میں پیشانی کسی بھی چیز پر رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہر چیز پر نہیں۔ سجدے کے لیے شرط ہے کہ پیشانی اس چیز پر رکھی جائے جو زمین سے ہو یا زمین سے اگنے والی ہو، لیکن یہ اگنے والی چیز کھانے یا پہننے والی نہ ہو۔ لہذا مٹی، ریت، کنکری، ڈھیلا، لکڑی، نہ کھائے جانے والے درخت کا پتا، یہاں تک کہ وہ کاغذ جو لکڑی سے بنایا گیا ہو، اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ سجدہ مٹی پر ہو، اور اس میں بھی افضل یہ ہے کہ خاک شفا یعنی تربت حرم امام حسین علیہ السلام پر ہو۔ پس ان چیزوں پر سجدہ صحیح نہیں ہے جو زمین سے نہیں ہے۔ سجدہ صرف زمین پر یا زمین سے اگنے والی چیز پر صحیح ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو۔ نماز میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دونوں سجدوں کے بعد کچھ دیر کے لیے سکون سے بیٹھیں گے، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح ادا کریں گے۔ دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح قراءت کریں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے مستحب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو قنوت کے لیے اٹھائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر رکوع اور 2 سجدے انجام دیں گے۔
दूसरे सजदे से सर उठाकर इत्मीनान से बैठेंगे और तशहुद पढ़ेंगे जो कि दूसरी रकत में वाजिब है। तशहुद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे और ये मगरिब की आखिरी रकत है। इसमें आपको इख्तियार है कि सूरह अलहम्द पढ़ें या तस्बीहात अरबा को धीमी आवाज में 3 बार तकरार करें। और तस्बीहात अरबा ये हैं: सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद रुकू और 2 सजदे अंजाम देंगे जैसे पहले अंजाम दे चुके हैं। फिर बैठेंगे और 1 बार तशहुद पढ़ेंगे। उसके बाद बिला फासला सलाम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस तरह से अब आपकी मगरिब की नमाज मुकम्मल हो गई। बकिया नमाज पंजगाना एक दूसरे से बहुत मुशाबे हैं, सिर्फ नमाज की रकअतों की तादाद में फ़र्क है। ये बात जानना ज़रूरी है कि नमाज ज़ुहर और नमाज असर को मर्द और औरत दोनों धीमी आवाज़ में पढ़ेंगे। मर्द हजरात नमाज सुबह की 2 रकअतों में और नमाज मगरिबो इशा की पहली 2 रकत में क़राअत बुलंद आवाज़ से करेंगे। वो चीज़ें क्या हैं जो नमाज को बातिल कर देती हैं? नंबर 1, ऐसा काम करना जो वज़ू को बातिल कर दे, वो नमाज को भी बातिल कर देता है, जैसे रियाह खारिज करना, पेशाब पाखाना करना, सोना वगैरह। नंबर 2, अरकान नमाज को जानबूझकर या भूलकर कम या ज़्यादा करना। अरकान नमाज ये हैं: नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम, रुकू से पहले क़याम, रुकू और 2 सजदे। नंबर 3, जानबूझकर क़िबले से मुंह मोड़ना। नंबर 4, नमाज में हाथों को बांधना। नंबर 5, जानबूझकर नमाज में बात करना। नंबर 6, सूरह फातिहा के बाद जानबूझकर आमीन कहना। नंबर 7, जानबूझकर या इस्तरारी तौर पर हंसना और कहकहा लगाना, लेकिन तबस्सुम में कोई हरज नहीं है। नंबर 8, दुनियावी उमूर के लिए जानबूझकर गिरिया करना। नंबर 9, नमाज के दरमियान खाना पीना। तकब्बल अल्लाह, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब जब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई है तो तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ना न भूलें, और वो यूं है: 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहानल्लाह। तवज्जो, ये वीडियो आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी दामाजिल्लहु के फतवे के मुताबिक है, जिसे आसान अंदाज में पेश किया गया है। बराए मेहरबानी मज़ीद तफसीलात के लिए आयतुल्लाह सिस्तानी दामाजिल्लहु की तौज़ीहुल मसाइल की जानिब रुजू करें या किसी आलिम दीन और मसले से आगाह शख्स से दरियाफ्त करें। हादी टीवी।